اب آگے دیکھیں وہ من اسلم ممن منع، اور اس سے بھر کے ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکا کہ اس میں ان کا نام لیا جائے، ان کو ویران کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا ظالم کہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اس کی نام کی یاد سے، نیکی اور اطاعت کے کاموں سے، نماز پڑھنے، ذکر کرنے سے روکتا ہے، اور جو مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ 6 ہجری میں قریش نے بھی مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا۔ آپ سب بہنیں جانتی ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کس طریقے سے قریش مکہ نے جب بیت اللہ کا طواف کرنے سے روک دیا تھا، عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، اور وجہ انہوں نے کیا بتائی تھی کہ ان کا خیال تھا کہ جنہوں نے جنگ بدر میں ہمارے رشتہ داروں کو قتل کیا ہے وہ ہماری موجودگی میں مکہ میں طواف بیت اللہ کے لیے نہیں آ سکتے۔ جب انہوں نے روک دیا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی طوا میں قربانیاں کر دی، احرام کھول دیا، اور مشرکوں سے صلح کر کے فرمایا کہ کسی کو بیت اللہ سے روکنے کا حق حاصل نہیں۔ حرم سے تو کوئی اپنے باپ یا بھائی کے قاتل کو بھی نہیں روکتا تھا، وہ تو حرمت والی جگہ تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے لیے جنہوں نے اللہ، اس سے بڑھ کے کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں عبادت کرنے سے روکے۔ اللہ تعالیٰ کی مساجد میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے کیسے روکا جا سکتا ہے نا؟ 3 طریقوں سے روکا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مساجد میں اس کے ذکر و فکر سے روک دیا جائے، پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مساجد میں اس کی عبادت سے روک دیا جائے، اور پھر ہے کہ مساجد میں تخریب کاری کے کام کیے جائیں۔ اگر ہم ماضی میں دیکھیں، پاسٹ میں دیکھیں، تو عیسائیوں نے بادشاہ روم کے ساتھ مل کر بیت المقدس میں یہودیوں کو عبادت کرنے سے روکا تھا اور اس کی تخریب کاری میں حصہ لیا تھا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جو عیسائی تھے نا، یہ بیت المقدس میں گندگی پھینکا کرتے تھے اور لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکتے تھے، اور پھر انہوں نے بخت نصر کی مدد کی۔ بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اور اس میں متعفن بو والی لاشیں پھینکوا دی۔ اس کے علاوہ یہاں پہ یہودیوں کا بھی ذکر ہے۔ یہودی جو تھے انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا اور اسلام کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنی تھی، اور اسی طرح یہاں پہ مشرکین مکہ بھی مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ پہ فرمایا، سورۃ توبہ آیت نمبر 18، یقیناً اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو وہی عبادت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں کو بلند کرنے کا اور ان کی عزت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ النور آیت نمبر 36، ترجمہ، اس کی روشنی پانے والے ان گھروں میں ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ بلند کیے جائیں۔ سبحان اللہ۔ اب آگے دیکھیں، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور ان کی بربادی کی جد و جہد کریں، ان کی مسجدوں کو، اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو ویران کریں۔ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو ویران کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد 2 طرح سے لیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اجاڑنا، اس میں گندگی پھیلانا، اور ایک یہ ہے کہ مساجد میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکنا۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں مشرکین مکہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روک دیا تھا، لیکن کیا ہوا، تھوڑا ہی عرصہ گزرا تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پرما فتح کرنے کی اجازت مرحمت فرما دی، وہ مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے قریب آنے سے روک دیا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جتنا بھی دشمن لوگ، جتنا بھی اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں ویرانی کرنے کی، فساد کرنے کی کوشش کریں، لیکن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ فتح اللہ تعالیٰ کی ہی ہوگی، اسلام کی ہی ہوگی، دشمن جو ہے وہ ہمیشہ ناکام و نامراد ہی رہے گا۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یقیناً سب مشرک ناپاک ہیں، چنانچہ وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں۔ اور اس بات کا دھیان رکھیں کہ جن جن لوگوں نے مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کی وہ ہمیشہ ناکام اور نامراد ہوا۔ نصرانیوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو
مسلط فرما دیا اور ان کو جلا وطن کر دیا۔ اصحاب فیل کا بھی حشر ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا۔ پیاری بہنوں، یاد رکھیں مسجدیں جو ویران ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو آپ اپنے فرقے کے علاوہ دوسرے فرقے والوں کے لیے بند کر دیا جائے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں مسجدوں کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ یہ صرف سنی حضرات کے لیے، یہ صرف وہابی حضرات کے لیے۔ اس طریقے سے اگر آپ فرقہ بازی کریں گے، فرقوں میں بڑھ جائیں گے اور اپنی مسجد کو ایک فرقے کے لیے باؤنڈ کر دیں گے، تو یاد رکھیں ایسی مسجد کبھی بھی فروغ نہیں پائے گی۔ ایسی مسجد میں کبھی بھی اسلام کا نام میں اضافہ نہیں ہوگا، اسلام میں اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ کے لیے وہ مسجد، وہ علاقہ، وہ جگہ ویران ہو جائے گی۔ پھر یہ ہے کہ مسجدوں میں ایسے مناظرے کیے جائیں، بحثیں کیے جائیں کہ لوگ سکون سے اپنے رب کا نام بھی نہ لے سکیں، تب بھی مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ اور وہاں پہ ایسی دلچسپیاں، مسجدوں سے باہر ایسی دلچسپیاں رکھی جائیں کہ لوگوں کو مسجد آنے کا ہوش ہی نہ ہو، ان کو ایسے شیطانی چنگل میں پھنسا دیا جائے، ایسی شیطانی حرکات میں پھنسا دیا جائے کہ اس کا مسجد آنے کو ان لوگوں کا دل ہی نہ کرے۔ ان تینوں باتوں کے نتیجے میں مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے وقت سے بچائے، آمین۔ اولئک ما کان لہم، انہی لوگوں کا حق نہ تھا کہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ یاد رکھیں پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کیسے جانا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہوں میں عظمت کے احساس سے دب کے جانا چاہیے، اور دوسرے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے مساجد میں جانا چاہیے۔ لہم فی الدنیا خزی لہم فی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی۔ جو لوگ مسجد کے ویران کرنا چاہتے ہیں، مسجدوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے صاف واضح اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دعا ہمیں سکھائی ہے بہت پیاری، کہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچنے کے لیے ہمیں وہ دعا پڑھنی چاہیے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم آسن عاقباتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ، تو ہمارے تمام کاموں کا انجام اچھا کرنا اور دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے نجات دے دینا۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ دعا ہمیں ضرور یاد کرنی چاہیے، مسند احمد کی حدیث ہے، اپنے بچوں کو بھی یہ سکھانی چاہیے اور اپنی دعاؤں کا حصہ بنانی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔